السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ وقال أيضا في موضع آخر وكان أبوهما صالحا أو كما قال عز وجل۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بأزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار۔ سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کی عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جنہوں نے صرف ہمیں پیدا ہی نہیں کیا، پیدا بھی کیا تو سورج چاند کا پجاری نہیں بنایا، بجلی بادل بجلی کی کڑک چمک کا پجاری نہیں بنایا، پہاڑ کا دریا کا سمندر کا زمین کا پجاری نہیں بنایا، درخت کا چوپائے کا درندے کا یا پرندے کا پجاری نہیں بنایا، کیڑے مکوڑے کا بھی پجاری نہیں بنایا، نہیں ماں باپ کا پجاری بنایا، نہیں ددیا ننیال کا پجاری بنایا، نہیں گنڈا کا پجاری بنایا، نہیں نیتا کا پجاری بنایا، نہیں ملا کا پجاری بنایا، نہیں امام کا پجاری بنایا، نہیں پیر صاحب کا پجاری بنایا، نہیں مسلک کا پجاری بنایا، نہیں برادری کا پجاری بنایا، نہیں سرکل کا پجاری بنایا، نہیں سماج کا پجاری بنایا۔ بنایا تو صرف اپنا ہی بنایا۔ ان کی شان ان کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی ہے، اونگ بھی نہیں آتی ہے، کمزوری بھی لاحق نہیں ہوتی ہے، بخار بھی نہیں لاحق ہوتا ہے، بیمار بھی نہیں پڑتے ہیں، ظلم بھی نہیں کرتے ہیں، انیائے بھی نہیں کرتے ہیں، کمی کوتاہی بھی نہیں کرتے ہیں، سستی بھی نہیں کرتے ہیں۔ ان کی حمد کے لیے، ان کی کبریائی کے لیے، ان کی تقدیس کے لیے انہیں کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر تابعین کے تابعین پر، اور پھر تبع تابعین کے تابعین پر، اور پھر تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور ان سے بھی پہلے جملہ انبیاء اور رسول پر بھی، ان کے آل اولاد پر بھی، ان کے چاہنے والے پر بھی، ان کے معتقدین والوں پر بھی، ان کے ماننے والوں پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا، الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، لا تعداد نہیں، بلکہ جب تک اس دن رات کا تسلسل باقی ہے، جب تک یہ سورج کا اگنا اور ڈوبنا اور چاند کا نکلنا اور پھر غائب ہو جانا کا تسلسل باقی ہے، بھائی ہم لا تعداد مرتبہ تمام پر درود و سلام کی نازل فرماتے رہیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک مجید۔ درود شریف پر بات یاد آ رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں
پہلے زینے پر پاؤں رکھتے ہیں آمین بولتے ہیں، دوسرے زینے پر پاؤں رکھتے ہیں آمین بولتے ہیں، تیسرے زینے پر پاؤں رکھتے ہیں آمین بولتے ہیں۔ صحابہ کرام تعجب سے پوچھتے کہ یہ کیا ہے، پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس میں ایک جواب یہ بھی تھا کہ فرشتوں نے کہا کہ جس جگہ، جس بد نصیب کے سامنے، جس کم وقت کے سامنے یا جس خراب نصیب والے کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور آپ پر درود و سلامتی نہیں بھیجے، اس پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت، تو آپ نے کہا آمین۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرشتوں کی بد دعا دینے میں شامل تھے، تبھی نے آمین بول رہے ہیں۔ جہاں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، اسم گرامی آئے، ذکر خیر آئے، وہاں پر درود و سلامتی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کبریائی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی بھیجنے کے بعد جملہ صالحین اولیاء کے بعد اصل مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا گیا خطبۃ الحاجہ کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ فرمان ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے صلاۃ کو، نماز کو ضائع کر دیا، اور جب نماز کو ضائع کیا تو ہوا اچھا کی پیروی کرنے لگے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اور ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا، ان کا انجام بہت ہی برا ہوگا، ان کے جو منزل ہوگی بہت بری ہوگی۔ اس آیت کے ضمن میں علماء نے بہت کچھ نقل کیا ہے کہ نماز کو ضائع کرنے کا کئی مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی نماز ہی نہیں پڑھے، لیکن علماء کے بڑے طبقے نے اس پر آبجیکشن لگایا ہے، آپتی جتائی ہے کہ مسلمانوں میں، اسلام میں بے نمازی ہونے کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں، کہ مسلمان بے نمازی ہی نہیں ہو سکتا، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، چھٹی ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیخ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لوگ نقل کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا اگر کوئی مسلمان بے نمازی مر جائے تو اس کا کیا کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا اس کے پاؤں میں ڈورا باندھ کر کے، گھسیٹ کر کے شہر کے باہر جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے وہاں اس کو جا کر پھینک دو، اسی کو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ایک نکلی ہے کہ مسلمان میں یہ کنسیپٹ ہو نہیں سکتا کہ نماز نہیں پڑھے۔ اب بات ہے کہ پھر نماز کیسے ضائع کرتا ہے انسان؟ نماز ضائع کرنے کی بہت ساری شکل صورت ہے، بہت سارے راستے ہیں، اسباب ہیں، وجوہ ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کو اس کے وقت پتہ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کے ہمیشہ دیر سے نماز ادا کرتا ہے، کسی بھی وقت کی نماز ہو، اس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی صلات کو، اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے۔ ایک ہوتا کبھی پڑھ لیا، کبھی دیر سے، کبھی سویر سے، کبھی درمیان میں، تو چلے گا۔ تو اگر دیر سے جان بوجھ کر ہمیشہ نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اس پر ہم تو اضافہ کر رہے ہیں۔ اور اگر نماز کو وقت پر کے اول وقت پڑھ رہا ہے اور وہاں پر اور اس جگہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آدیش ہے کہ دیر سے پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی بغاوت کر رہا ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس بات کا ڈر ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے، اور موسم بھی عجیب قسم کا ہے۔ لوگ بول رہے تھے کہ بارش ہو رہی ہے، لیکن قیامت کی نشانی ہے کہ بارش تو ہو رہی ہے لیکن گرمی نہیں جا رہی ہے، بارش تو ہو رہی ہے لیکن فصل نہیں اگ رہی ہے، بارش تو ہو رہی ہے لیکن چین سکون نہیں مل رہا ہے، عذاب وبال جان بن جا رہا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ جب گرمی کا موسم رہے، شدت رہے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں تو گھر میں نماز پڑھتی ہیں زیادہ تر، مسجد میں ظہر کی نماز کو کہا گیا، اللہ نے فرمایا کہ دیر سے ادا کرنا چاہیے نماز، اگرچہ یہ واقعہ سفر کا ہے، علماء نقل کرتے کہ واقعہ سفر کا ہے، لیکن اس کا حکم سفر اور حضر دونوں پر لاگو ہوتا ہے، یعنی آپ سفر میں رہیے تب بھی اس پر لاگو ہوگا، اور اگر اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اپنے محلے میں، اپنے ٹولہ میں، اپنے گاؤں میں، اپنے بستی میں ہیں، اپنے ٹاؤن سٹی میں ہیں، تب بھی اس پر لاگو ہوگا کہ ظہر کی اذان کو آپ کو دیر سے ادا کرنا ہے۔ رسول نے فرمایا تھا کہ گرمی کی سورج کی جو گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کے جھونکے سے ہوتی ہے، اس لیے ظہر کی نماز کو آپ لوگ ادھر آ جائیے، ظہر کی نماز کو، صلاۃ کو
دیر سے اس لیے بولے تھا تو اوپر بڑھ جائیے اور جگہ نکل جائے گی. تو ایک واقعہ ہے کہ سفر میں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اذان کا وقت ہوا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا اذان دینا, تو رسول نے کہا کہ بلال رک جاؤ, گرمی بہت زیادہ ہے. پھر دوبارہ انہوں نے چاہا کہ اذان دے, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رک جاؤ, ابھی گرمی ہے, تو سب گرمی کو کم ہونے دو. علیہ السلام بیٹے پر تیسری مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ کہا کہ اب اذان دو, کیوں کہ گرمی پڑ رہی ہے, اس لیے ظہر کی اذان دیر سے ہونی چاہیے. اگر آپ اس بھرم میں جی رہے کہ ہم اول وقت میں نماز ادا کر رہے ہیں ظہر کی, اور گرمی کے موسم میں آپ بہت آگے نہیں بڑھا رہے ہیں ظہر کی نماز کا, تو ڈر اس بات کا ہے کہ آپ کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوگا جن کے متعلق ابن ماجہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر دیر سے نماز ہمیشہ ادا کرتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اس سے کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوائس نہیں دے رہے, پسند نہیں دے رہے, اختیار نہیں دے رہے ہیں کہ آپ چاہیے تو اول وقت میں ادا کر لیے, چاہیے تو تھوڑا سا دیر سے ادا کیے. نہیں, آدیش دے رہے ہیں, آرڈر کا فارم ہے, صیغہ ہے حکم کا کہ آپ کو ظہر کی نماز تھوڑا دیر سے ہی ادا کرنا ہے. تو نماز ضائع کرنے کی شکل یہ بھی ہے کہ آپ وقت کی پابندی نہیں کیجیے جو وقت شریعت آپ کو دے رہی ہے. جیسے عشاء میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ بندہ دیر سے ادا کرے عشاء کی نماز, تو وہاں پر پسند کیا جائے گا. اور اگر کوئی چاہے گا پہلے ادا کر لینا کسی وجہ سے, جیسے ہمارے پاس گاؤں سے ایک فون آیا, آپ جانتے ہیں گاؤں دیہات میں کسان لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں, تھکے رہتے ہیں, وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ 7 بجے عشاء کی صلاۃ ادا کر لیں, اور جبکہ چارٹ میں لکھا ہوا تھا 7:30 کے قریب یا 7:45, تو ہم نے کہا نہیں, جب سورج ڈوب گیا, تاریکی پھیل گئی, لوگ تھکے ماندے ہیں, اگر چاہتے ہیں تو اول میں عشاء کی نماز صلاۃ ادا کر سکتے ہیں, چونکہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں. تو نماز ضائع کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ نماز کو اس کے وقت کا حق ادا نہیں کیجیے, نہ وقت ادا کیجیے نہیں دیر سے ادا کیجیے, جہاں پہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. جب وقت دیر سے ادا کرنے کی بات آئی, عصر کی نماز کے متعلق دیر سے ادا کرنے کا حکم نہیں ہے. عصر کی نماز کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ضعیف یا گڑھی روایت بھی نہیں کہ دیر سے ادا کرو. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردان رشید اس مسئلے میں عصر کی نماز کے متعلق اور ظہر کی نماز کے متعلق اپنے امام سے, اپنے استاد سے, اپنے گرو جی سے اختلاف کرتے ہیں. بولتے ہیں کہ نہیں, ظہر کو اس کے اول وقت ادا کر لیا عام دنوں میں, عصر کو اس کے اول وقت ادا کر لیا عام دنوں, تو زیادہ بہتر ہے. ایک تو یہ ہوا کہ نماز ضائع کرنے کا مطلب کہ وقت پر ادا نہیں کیجیے جو شریعت چاہ رہی ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہ رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں. دوسری شکل یہ کہ آپ نماز تو ادا کر رہے ہیں لیکن اس کے ارکان میں رکوع, قیام, جلسہ, استراحت, قوما میں آپ سکون نہیں, اطمینان نہیں ہے, تب بھی آپ کی نماز آپ کے سر سے اوپر نہیں اٹھے گی. ایک صحابی نے کئی صحابی سے روایت ملتی ہے نقل کہ کچھ شخص نماز پڑھ رہے تھے ان کے سامنے, انہوں نے کہا اگر تو اسی طرح سے نماز پڑھے گا تو دین فطرت پر تیری موت نہیں ہوگی. دوسری روایت ہے کہ جس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے بھیجا گیا ہے اس پر تیری موت نہیں ہوگی. تیسری روایت بولتے ہیں کہ تم کتنے سال سے ایسی نماز پڑھ رہا, تو اس نے کہا کہ 40 سال سے. انہوں نے کہا کہ اگر تو 100 سال بھی نماز پڑھ لے گا نا, تیری نماز تیرے سر سے اوپر نہیں جائے گی. عام طور سے اگر مقلد لوگ, اہل حدیث لوگ سماج میں جن کو وہابی لوگ کہتے ہیں, یا سلفی لوگ, یا جو خود کو کہتے ہیں ہم اہل الاثر ہیں, ان کی نماز میں بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. بھلے وہ بھرم میں جی رہے, ہم کتاب سنت کے مطابق صلاۃ ادا کر رہے ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں. کیوں؟ بخاری مسلم کی صحیح روایت متفق علیہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل ہے روایت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ آدمی سمجھتا تھا مقتدی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکنا بھول گئے. اسی طرح سے پہلے سجدے سے اٹھ کے جب بیٹھتے تھے جلسہ میں 2 سجدے کے درمیان, اتنی دیر تک بیٹھتے تھے کہ آدمی سمجھتا تھا نمازی پیچھے والا مقتدی کہ لگتا ہے کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گیا. خود اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم لوگ ایسی نماز ادا کر رہے ہیں, کیا ہم لوگ ایسی صلاۃ ادا کر رہے ہیں؟ نہیں ہے. نہ لجیش, نہ عبیدی, نہ بریلوی, نہیں شیعہ, نہیں حنبلی, نہیں شافعی, نہیں مالکی, سب کو کہوے کہ ٹھونک مار رہے, اپنے من کی نماز پڑھ رہے ہیں. ایسی حالت میں بھی آپ کی نماز ضائع ہوگی. اور جب نماز ضائع ہوگی تو آپ نسیانی دل کی خواہش کی پیروی کریں گے, بدکاری کا راستہ اپنائیے گا, غلط راستہ اپنائیے گا, گناہ کا راستہ اپنائیے گا, پاپ کا راستہ اپنائیے گا. اور نماز ضائع کرنے کی ایک شکل اور ہے, آپ نماز تو پڑھ رہے بہت چین سکون سے, اطمینان سے,
لیکن آپ کی کمائی حق حلال کے نہیں ہے، آپ کی کمائی حق حلال کی نہیں ہے۔ اور رسول نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ ریگستان میں بھٹک گیا، اس کا جانور اس کی سواری اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی، راستہ گم ہو گیا، وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیجیے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کہاں سے سنیں گے؟ اس کا گوشت حرام کا، اس کا خون حرام کا، اس کے پٹھے حرام کے، اس کے کپڑے حرام کے۔ اگر آپ حرام کا کام کھا کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، لمبی سے لمبی نماز پڑھ لیجیے، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، لیکن کسی کا حق تلفی کر رہے، بھائی کا، بہن کا، ددیال کا، ننیال کا، سسرال کا، نیر کا، آس کا، پڑوس کا، دور کا، قریب کا، تب بھی اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کی کمائی، آپ کی روزی روٹی، آپ کے پیٹ میں جانے والا دانہ لقمہ حق حلال کا نہیں ہے۔ یہ بھی نماز شاید ضائع ہونے کی ایک شکل ہے۔ نماز ضائع ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے جو آپ شاید کسی عالم سے نہیں سنا ہوگا، کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں بہت ڈھنگ سے، اطمینان سے، حق حلال سے، لیکن آپ کے گھر میں پردے کا وہ نظام نہیں جو ہونا چاہیے، جو ہونا چاہیے، تب بھی اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی نماز ضائع ہوگی۔ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، رسول نے فرمایا تھا کہ دیوس پر جنت حرام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا دیوس کس کو بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس کے گھر میں بے پردگی آئے، بے شرمی آئے، اور اس کو غم فکر نہیں لاحق ہو کہ میرے گھر میں بے پردگی آ رہی ہے، تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور اس میں روایت ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کے دور تک جائے گی، 500 سال کی مسافت کے دور تک جائے گی۔ تو ایسی حالت میں بھی ڈر اس بات کا کہ آپ نماز تو اطمینان سے ہے، حق حلال کے کمائی کی ہے، لیکن آپ کے گھر میں پردہ نہیں ہے، تو پھر مشکل ہے۔ اور بہت افسوس سے بولنا پڑ رہا ہے، عوام کی بات چھوڑیے نا، علماء کا جو طبقہ ہے، گھرانہ ہے، ان کے ہاں بھی اس کا تمیز نہیں، خیال نہیں۔ آپ دیکھیے گا، اس کا ہم مثال دے رہے ہیں کہ لڑکیوں سے مائک پر تقریر کروائی جا رہی ہے، عورتوں سے مائک پر عالمہ سے تقریر کروائی جا رہی ہے۔ یہاں رسول نے فرمایا تھا، صحیح روایت ہے، کوئی مسلکی رگڑے جھگڑے کی بات نہیں بتا رہے ہیں، کہ اگر نماز میں صلاۃ میں امام سے غلطی کرے تو عورت لقمہ نہیں دے سکتی ہے، الٹی تالی بھی بجائے گی تو الٹے ہاتھ تالی بجائے گی، جہاں ہم جسے تالی بناتا ہے دونوں ہتھیلی کو ملا کے نہیں، الٹے ہاتھ۔ جب عورت کی آواز بھی پردہ ہے، ہم بتا دیں حدیث ضعیف ہے، عورت کی آواز والی پردہ والی روایت ضعیف ہے، لیکن اس حدیث میں مفہوم ہے کہ تالی بھی الٹے ہاتھ سے بجائے، تو کہاں سے عورت کو الاؤ ہوگا کہ میک پر تقریر کرے، بھاشن کرے، نعت سنائے، نعت گوئی کرے، نظم سنائے، مقابلہ کرے، کمپٹیشن کرے، کوشچن آنسر کرے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کا واللہ لازم سارا عالم بھی اگر کہہ دے گا نہیں حلال ہے، ہم نہیں مان سکتے، اس لیے کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ عورت امام کو لقمہ نہیں دے سکتی ہے۔ اور یہی حال جتنے شعبہ حفظ ہیں یا مدارس ہیں لڑکیوں کے، وہاں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، لڑکیوں کو اسٹیج پہ بلا کے تقریر کرائی جاتی ہے مردوں کے سامنے۔ لڑکی اگرچہ برقع میں ہے، لیکن اب تو خبر مل رہی کہ ڈانس بھی ہو رہا ہے مدارس میں، اب ڈانس بھی کر رہی ہے ہماری بہو بیٹی حافظہ عالمہ۔ تو اگر ایسے حالت میں اگر آپ کا ماحول، تب بھی اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم اٹھا کر ڈال دیں گے۔ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، کوئی انسان، سب سے پہلے اسے کہا جاتا ہے کہ تم کو نماز لے، دو رکعت وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ بتائیے ابھی ایک انسان ابھی کلمہ پڑھ رہا ہے، نہ سورہ فاتحہ معلوم نہیں، قرآن معلوم نہیں، تسبیح معلوم نہیں، درود شریف معلوم، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ کلمہ کے بعد سب سے پہلا رکن اسلام کا کیا ہے؟ نماز ہے، اس کے بعد روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ نماز۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں نماز، اور مخلوق کے حقوق میں مخلوق کا حق، چاہے ماں باپ کرے، چاہے بیوی کرے، چاہے شوہر کرے، چاہے بھائی بہن کرے، چاہے بچے کرے، چاہے دجال ننیال سسرال سماج کے کسی کا ہو۔ عبادت میں سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، قبر میں بھی یہی سوال ہوگا نماز کے متعلق۔ بتا دے رہے ہیں آپ کو، جو لوگ اپنے پسند کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، سدھارنا نہیں چاہتے ہیں، مجھے 99% یقین ہے قبر میں نماز کے امتحان میں وہ فیل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں فیل کر دیں گے، اس لیے کہ وہ اپنے من کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔
نماز کی اتنی اہمیت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمانا قرآن میں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، تو نماز سے سہارا حاصل کرو اور صبر کرو. نماز سے سہارا حاصل کرو اور صبر سے. نماز کی اتنی اہمیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس جگہ پر سورہ کہف میں یہ واقعہ نقل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، جو سوال جواب ہوتا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آبجیکشن لگایا کہ دیوار کیوں آپ نے کھڑا کر دیا جبکہ گاؤں والوں نے ہمیں ناشتہ واشتہ نہیں کھلایا، تو حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان بچوں کے گارجین بہت نیکوکار تھے، بہت اچھے تھے، اس وجہ سے ان بچوں کی دیوار کی حفاظت کی گئی. اس کے نیچے خزانہ ہے، ابھی خزانہ اوپر آئے گا تو سماج والے، محلے والے، خاندان والے چھین لیں گے. جب بچے جوان ہو جائیں گے، سیانے ہو جائیں گے، تو خزانہ نکالیں گے باہر. اس آیت کی تفسیر میں علماء بولتے، نقل کرتے محدثین مفسرین، کہ یہ ماں باپ کی نیکی نہیں تھی، دادا دادا نانا نانی کی بھی نیکی نہیں تھی، پردادا کی بھی نیکی نہیں تھی، لکڑ دادا کی بھی نیکی نہیں تھی، سکڑ دادا کی بھی نیکی نہیں تھی. اس 7 کچھ اوپر جو دادا تھے انہوں نے کوئی نیکی کی تھی یا نیکی کیا کرتے تھے، اس کے صدقے ان بچوں کے خزانے کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے. اور ہمارے گارجین کیا سمجھتے ہیں؟ بچے کو ڈگری دلا لیں گے تو اس کا کیریئر محفوظ ہو جائے گا، اس کا بھوشیہ محفوظ ہو جائے گا، سیکیور ہو جائے گا، اس کا مستقبل محفوظ رہے گا. ہمارے ماں باپ کیا سمجھتے ہیں؟ بچے کو بےمانی کر کے، چھنتوڑی کر کے، حق تلفی کر کے، سود کا جمع کر کے، چوری کا جمع کر کے، دھوکے کا پیسہ دولت جمع کر کے چھوڑ کے جائیں گے نا تو میرا بچہ چین سکون سے رہے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کو بڑے خاندان میں چھوڑ کے جائیں گے نا، میرے بعد مرنے کے بعد محفوظ رہے گا. واللہ العظیم یہ سب چیز آپ کے بچے کو کام نہیں آنے والی ہے. اگر آپ کے بچے کی زندگی میں، لائف میں، جیون میں کوئی کام آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کا فضل، ان کا کرم ساتھ میں شامل حال رہے گا تو اس کی حفاظت ہوگی. اور اگر ساتھ میں شامل حال نہیں ہوگا تو پھر واللہ العظیم دنیا کی کوئی طاقت انہیں بچا نہیں سکتی ہے. ایک بزرگ عالم کا واقعہ ہے، بچپن میں ان کے بچپن میں ان کے والدین مٹکا سونا چاندی کا سکہ جمع کرتے تھے، صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے. اس کے بعد ماں باپ انتقال کر گئے. ان کے شاگرد لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی کیفیت ایسی ہوئی تھی کہ دانے دانے کے لیے ترستے تھے، بدن پر کپڑا نہیں رہتا تھا. شاگرد لوگ لا کے تحفے میں ان کو کپڑا پہناتا تھا، کیپ پہناتے تھے شاگرد لوگ. اس زمانے کے علماء بولتے ہیں کہ اگر ماں باپ نے جو دولت چھوڑی تھی اپنے بچے کے لیے، سیت کر کے، ایک جمع کر کے، ایک سکہ، 2 سکہ، 10 سکہ، اگر اس کا 1/3 بھی حصہ، یعنی 3 روپے میں 1 روپیہ، 1/3 حصہ بھی اگر ماں باپ صدقہ کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں بچے کے فیوچر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے فیوچر کو بچا کر رکھ دیتے ہیں. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ دن دولت چھوڑ دیتے ہیں بچے کا سکون مل جائے گا. سکون اس سے نہیں ملے گا. سکون تو نماز میں ہے، سکون تو اللہ تعالیٰ کی ذکر میں. اللہ تعالیٰ فرمان اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے غور سے سن لو، دھیان سے سنو، کان دھر کے سنو، دماغ لگا کے سنو کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں ہی چین سکون ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، نفل نماز، فرض نہیں، فرض تو حالات میں پڑھنا ہی ہے، اپنی نفل نماز کو طول دیتے تھے، لمبا کرتے تھے، کھینچتے تھے، یہ کہہ کر کے اپنے بچے کے لیے، بچہ وہاں پہ سو رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، کہ نور نظر لخت جگر، میں تیرے لیے اپنی نماز کو لمبی کر رہا ہوں. اس نماز کے صدقہ اللہ تعالیٰ تیرا فیوچر بچا لیں، تیرا فیوچر سیکیور کر دیں، تیرا بھوش بچا لیں، تیرا مستقبل محفوظ رکھیں. اور اس قسم کی روایت امام سعید بن المسیب جو تابعین کے سید کہلاتے ہیں، سید التابعین، امام سعید بن المسیب سے بھی نقل ملتی ہے کہ وہ بھی نماز اسی طرح سے لمبی کرتے تھے. بولتے تھے ہاں کہ نور نظر لفظ جگر، میرا بچہ، میرا بچوا، تیرے لیے ہم اپنی نماز لمبی کر رہے ہیں. اور اس قسم کی روایت امام سعید بن جبیر رحم اللہ سے بھی ملتی ہے کہ وہ بھی اپنی نماز کو لمبی کرتے تھے. یہ کیا کر کے نور نظر، نور لفظ جگر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جگر کا ٹکڑا،
تیرے لیے اپنی نماز لمبی کر رہا ہوں تاکہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ تیرا بھوش بچا کر رکھے، تیرا فیوچر بچا کے رکھے، تیرا مستقبل محفوظ رکھے، ایک تیرا آنے والا کل بنا کے رکھے۔ اور اس قسم کی روایت امام محمد بن المنکدر سے بھی ملتی ہے، وہ بھی اسی طرح سے نماز کو طول دیتے تھے اور اپنے بچے کے لیے دعا مانگتے تھے، کہتے تھے بچہ میں تیرے سے اتنی لمبی دعا کر رہا ہوں۔ اور اس چیز کو امام بہقی نے اپنی کتاب الاعتقاد میں ابن عباس سے نقل کیا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ میں، کہ کچھ نیکی ایسی ملتی انسان کو خود نہیں کرتا ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ددیال والے، ننیال والے نیکی کیے ہوتے ہیں، بچے کو ملتی ہے، بچے کو، آنے والی نسل کو ملتی ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں انہوں نے، ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ بہت سارے اچھے لوگ ایسے جائیں گے قیامت کے دن جن کی نیکی ان کے ماں باپ سے کم ہے، جن کا پن ان کے ماں باپ سے کم ہے، لیکن ان کے ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کر دے گا، بولیں گے جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے دادا دادی کے پاس، نانا نانی کے پاس، خالہ خالو کے پاس، ماما مامانی کے پاس جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شمار کی خوش نصیب میں کرے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ تو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، لوگ نقل کرتے ہیں علماء کہ ایک چور پکڑایا، چور جب پکڑایا تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا آدیش دیا جج نے، قاضی صاحب نے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو چور بچہ بولتا ہے، لڑکا نوجوان کہ مجھ سے پہلے میری ماں کا ہاتھ کاٹیے، مجھ سے پہلے میرے ماں کا ہاتھ کاٹیے، اسی نے مجھے چور بنایا۔ جب میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پڑوسن کا انڈا چوری کیا تھا، پڑوسن کا انڈا چوری کیا تو میرے پیٹ ٹھوکا تھا۔ ہم لوگ ایسی تربیت دے رہے اپنے بچوں کو، ہم لوگ اپنے بچے کو ایسی تربیت دیتے ہیں، جب بڑھاپے میں بچہ لات مارتا ہے یا بیٹی لات مارتی ہے تب بھوئی بھوئی کر کے روتے ہیں، بولتے ہیں کہ ماں باپ کا مقام مرتبہ نہیں جانتا، کیا اسلام میں کیا ہے، اب تو تربیت وہی دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ کی شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے، نالائق ہے، آنکھ ہے، نافرمان ہے، باغی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کی طرح کان کے ہلکے نہیں تھے کہ کوئی بول دیا کہ کوا کان لے کے بھاگا، کان اس کے کوے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اب کان اپنے کا اثر میں۔ انہوں نے کہا اپنے بچے کو لے کے آئیے، صاحبزادے کو، بچے کو لے کے آئے مجلس میں۔ رسول نے پوچھا کہ کیا تمہارے والد کہہ رہے ہیں کہ تم ماں باپ کی سیوا نہیں کرتا، کہنا نہیں مانتا، خیال نہیں کرتا؟ بچہ پلٹ کے جواب دیتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ جب میں پیدا ہوا تو مجھے انہوں نے کیا تربیت دیا، جب جوانی چڑھی تو کیا تربیت دیا؟ اس بات کی فکر نہیں کہ میرا بچہ کیا سیکھ رہا ہے، اس بات کی فکر نہیں میرے بچہ کس سنگت میں رہ رہا ہے، اس بات کی فکر نہیں میرے بچہ کس صحبت میں رہ رہا ہے، اس بات کی فکر نہیں کہ میرا بچہ کہاں آنا جانا کر رہا ہے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کے باپ کو ڈانٹتے ہیں کہ جو آپ نے تربیت دیا بچے کو وہی اس کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے۔ یہ کیوں ہوتا جانتے ہیں؟ غلط بچہ چوری کر رہا ہے تو ماں باپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، بچہ غلط کر رہا ہے تو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے یقیناً تمہارے بیوی بال بچے تمہارے لیے دشمن ہیں، ان سے پرہیز کرو، بچو۔ اور دوسری آیت میں فرما رہے ہیں یقیناً تمہارے دھن دولت اور تمہارے بال بچے فتنہ ہیں۔ فتنہ ہونے کا مطلب، دشمن ہونے کا مطلب نہیں کہ بیوی بال بچوں کے ساتھ چھوڑ کے چلا جائے، جنگل کی سنیاسی اپنا لے۔ اسلام میں سنیاسی نہیں ہے، اسلام میں سنیاسی کا کنسپٹ ہے ہی نہیں۔ آپ کو سماج کے درمیان جینا ہے اور سماج سے لڑ کر کے ماحول بنانا ہے، مقابلہ کر کے۔ کس طرح سے؟ کہ لگے رہیے بیوی کو سدھارنا، بھائی کو سدھارنا، بہن کو سدھارنا، بیٹی کو سدھارنا، بیٹا کو سدھارنا، اپنے ددیال والے کو، ننیال والے کو، سسرال والے کو، نیئر والے کو، اپنے آس پڑوس کو، اپنے سنگت والے کو، اپنے سرکل والے کو، اپنے سماج والے کو سدھارنے میں لگے رہنا ہے۔ آج کا زمانہ کا سب سے بڑی مشکل یہ ہے نا، آج کے زمانے کی، ہر انسان چاہتا ہے دوسرے کو سدھارنا، خود نہیں سدھرنا چاہتا ہے۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے ہمارے سماج میں کہ ہر انسان دوسرے کو سدھارنا چاہتا ہے، خود نہیں سدھرنا چاہتا ہے۔ اور جسے دوسرے کو سدھارنا اسے چاہیے کہ خود کو سدھارے پہلے، اس کے بعد کسی دوسرے کو سدھارے۔ اس آیت تشریح میں بولتے امام مجاہد رحمہ اللہ کہ ماں باپ اولاد کی محبت میں بھی غلط کرتا ہے،
اس کا بھی ذکر سورہ کہف میں ہے، جہاں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو چھوٹے سے بچے کو انہوں نے قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے شکایت کیا، اس کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام آگے چل کے ہی بولتے ہیں کہ یہ بچہ پاپی ہوتا، بڑا ہوتا تو پاپی ہوتا، اور اس کے پاپ کے چکر میں اس کا ماں باپ بھی پاپ کرتا، اس کا ساتھ کرتا، سپورٹ کرتا، سہایتا دیتا، اس لیے اس بچے کو ہم لوگ اٹھا لیا، اور اب اس بچے سے اچھا اللہ تعالیٰ ان کو بال بچہ دیں گے. اور اس کی مثال تاریخ میں ملتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب انتقال کرنے لگے، جن کو لوگ بولتے ہیں 5ویں خلیفہ، خلیفہ تو مسلمانوں کے 4 ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی کرم اللہ وجہ. 5ویں خلیفہ اگر کوئی ہو سکتے ہیں اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں میں، سنی مسلمانوں کو جو عقیدہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں. لوگ بولتے جب انتقال کر رہے تھے گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی، گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی، لیکن ان کی نیکی کی وجہ سے ان کے بال بچوں کو اللہ تعالیٰ خوب دھن دولت دیا. اور ان کے مقابلے ان کے گھر کا ایک اور آدمی انتقال کیا، عبد الملک بن مروان، دھن دولت خزانہ چھوڑ کے گیا بندہ، اور نوبت ایسی گئی بچوں کی، باپ کے گزرنے کے بعد دانے دانے کے ترستے تھے. اور اسی وجہ سے حرم کے امام، بہت مشہور امام ہے، ابو المعالی الجوینی کا واقعہ لوگ نقل کرتے ہیں کہ اپنے بیوی کو سختی سے بولتے تھے کہ میرے بچے کو، ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے، کوئی حرام کا چیز نہیں کھلانا، نہیں حرام کی چیز پلانا. ایک دن ان کے پڑوس کی کوئی خاتون آئی، کوئی پڑوس کی رشتہ دار تھی کہ پڑوسن تھی، انہوں نے اپنا دودھ بچے کو پلا دیا. امام جوینی رحمۃ اللہ، جو پتہ چلا جلدی سے اپنے بچے، چھوٹا بچہ، گود کا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کے منہ میں اپنی انگلی ڈال کر اس کو مزی کرایا، اور پھر اپنی بیوی سے مخاطب ہوئے، اپنی پتنی سے، اپنی وائف سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ میرے بچے کو باہر کا کسی کا کھانا نہیں کھلانا، نہیں کچھ پلانا. وہ تھے باول لوگ، ان کی اولاد نکلی انسان، اور آج ہمارے بے عمل ماں باپ ہیں کہ اولاد نکل لی گلی ہنڈی، کوئی وزیر اعظم کو گالی دے رہا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ کو گالی دے رہا ہے، کوئی منتری کو گالی دے رہا ہے. یہ تو بہت دور کی بات ہم بتا رہے ہیں. یہاں تو ماں باپ کو اولاد گالی دے رہی ہے، یہاں اولاد ماں باپ کو گالی دے رہی ہے، یہاں اولاد بھائی بہن ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں. یہ حالت یہ ہے کہ میاں بیوی شوہر کو گالی دے رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح تربیت نہیں ہے، حق حلال نہیں کھلایا گیا. نماز کا جو مقصد تھا کہ انسان سسٹم کی زندگی گزارے، نظم و ضبط کی زندگی گزارے، کیسے جینا، کیسے مرنا، کیسے خوشی منانا، کیسے غم منانا، کنٹرول سے سب باہر ہو رہے ہیں نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے. آج لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ جنتر منتر پر ہمارے بچے بیٹھے ہیں، ان کے سپورٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، ان پر کیس ہو رہا ہے، ان کو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے. ابھی پتہ چلا ایک لڑکی کا نام آ رہا ہے جس نے وزیر اعظم کو گالی دی تھی، مسلمان کی بچی ہے. یہ مسلمان کے بچے، مسلمان کا ایسے عمل رہ گیا ہے کہ ماں باپ کی گالی دے گا دوسرے کو. جب پولیس کیس کری تو ہنگامہ ہو رہا ہے. کیا تربیت آپ اور عقل کے پیدل لوگ ماں کر کے کیمرے کے سامنے اپنا بیان دے رہی برقع پہن کر کے. ماں برقع پہنی ہوئی ہے، بیٹی ننگی ہے. کیا تربیت دیجیے آپ اپنے بچے کو؟ یہی تربیت دے رہے ہمارے گارجین، داڑھی والے، ٹوپی والے، کرتا والے، تقریر والے، وعظ والے، نصیحت والے، توحید والے، رسالت والے، اور برقعے والی ماں، روزہ والی ماں، نماز والی ماں، صدقہ خیرات کرنے والی ماں. ماں باپ خود دیندار ہے، بچے کو دم ننگا بنا رہے. کیا تربیت دیا؟ یہاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی شان ہی نہیں کہ گلی ہنڈا ہو. اب گالی بھی بتاتے آپ کو. ہم سے ایک آدمی نے بتایا تھا، ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ کیا معاملہ ہے. ایک آدمی اپنے دوست کو نے موبائل پر میرے ہاسٹل لائف کا واقعہ انوانٹیڈ کوما میں موبائل پر اپنے دوست کو گالی گلیا رہا تھا. ارے گدھا، ارے گدھا پگلا. تو نے کہا جی گالی کیا بک رہے ہیں دوست کو؟ ہم گالی بک رہے ہیں. گالی ہم کو گالی نہیں تھا، گدھا بول رہے ہیں، پاجی بول رہے ہیں، کتا بول رہے ہیں. بولے گالی نہیں ہے یہ. گالی ہو سکتی ہے، اس کو ماں بہن کی گالی نہیں تھا، وہ گالی ہوگی.
اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی, اس وقت سچی بات میری سمجھ میں نہیں آئی. لیکن جب بعد میں سیرت پڑھا, تفسیر پڑھا, بزرگان دین کی سیرت پڑھا, رسول اللہ کی سیرت پڑھا, تب سمجھ میں آیا کہ نہیں بات تو صحیح بولا بندہ. وہ بندہ بولا کہ ہم لوگ تو آپس میں ہنسی مذاق ایک دوسرے کو گدھا بول دیتے ہیں, جبکہ رسول اللہ سے ایک روایت ملتی ہے, انہوں نے فرمایا ہے, یہ بخاری مسلم میں بھی روایت ہے اور دوسری جگہ بھی روایت ملتی ہے, کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, ہوا کہ ان کا ایک مہمان آیا, دو مہمان, مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پردے میں سن رہی ہے کہ دونوں مہمان رسول اللہ کو اتنا بھگایا, اتنا پریشان کیا, اتنا دماغ چاٹا کہ رسول اللہ کو ڈانٹ کے پھٹکارنے لگے, برا بھلا کہنے لگے, اب بھگا دیا, جب دماغ خراب کر رہا ہے. جب چلے گئے تو مائیں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ آپ نے تو بہت اچھی سواگت کیا مہمان کے. دیکھیے آدمی بڑے سے کس ادب سے بات کر رہا ہے, بول سکتے تھے آپ نے مہمان کو برا بھلا کہا, نہیں, بولتے ہیں کہ آپ نے تو بہت اچھا سواگت کیا مہمان کا. رسول نے کہا کہ عائشہ تم نہیں جانتی ہو, ہم نے اللہ تعالی سے وعدہ لیا ہے, اگر ہم نے کسی کو برا بھلا کہا, کسی کو بد دعا دیا, کسی کو لعنت ملامت کیا, تو اللہ تعالی اس کے لیے برکت کا سبب بنا دے. اگر وہ مومن ہے, اگر وہ مومن ہے یا اس کا حقدار نہیں, تو اللہ تعالی اس کے لیے برکت کا سبب بنا دے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذمہ دار کبھی کبھی اتنا دباؤ میں آ جاتا ہے پبلک کے, اس کی زبان سے کوئی سخت بات لفظ نکل ہی جاتا ہے. ماں باپ کی گالی تو نہیں نکل سکتی ہے, دھیان میں رکھیے کہ ماں باپ کی بہن کی گالی نہیں نکل سکتی ہے, لیکن سخت بول دے گا. یہ ایسی چیز نہیں کہ سنی مسلمانوں کا, خود فقہ جعفری شیعہ مسلک کے جو علماء ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ بڑے ذمہ دار کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پبلک جب اس کو دماغ چاٹتی ہے, اس کے زبان سے کوئی سخت بات نکل سکتی ہے. اور اس قسم کی بات خود عیسائی حضرات بھی بولتے ہیں جو جانکار ہیں, نقل سے اپنے حوالے کے ساتھ. ذمہ دار پر پریشر جب بنتا نا, کوئی آدمی ایسا دماغ خراب کرتا نا کہ آدمی پھٹ جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, اس کو سمجھاتے وہ سمجھنے کو تیار نہیں. تو بات نکلی تھی کہ بچے کو تربیت, ہم یہ تربیت ہے کہ ہمارے بچے جا کر کے مائک کے سامنے, ویڈیو کے سامنے, سوشل میڈیا کے سامنے گالی دے رہے ہیں, کیمرہ کے سامنے. یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. اور واللہ العظیم گالم گلوچ کر کے مسلمان کبھی پنپ نہیں سکتا ہے, واللہ العظیم نہیں پنپ سکتا. جو سمجھ رہا ہے کہ ہم پنپ جائیں گے, نہیں پنپے گا. اور ہم نے کیا کہتا ہے, امام ابو المعالی جوینی کی فکر ہوتی تھی کہ میرا بچہ حق حلال کا کھائے, اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, پیدائش سے پہلے ہی سے حرام کا کھا رہے ہیں. حرام کی دولت جمع کر رہے ہیں, اس سے بیٹی کی شادی کر رہے ہیں, حرام کی دولت جمع کر رہے ہیں, اس سے بیٹا کی شادی کر رہے ہیں. اور ہمارے بزرگان دین کا عمل کیا ہوتا تھا, بچے کے رشتہ کی بات چلنے سے پہلے یا بیٹی کے رشتے کی بات چلنے سے پہلے دعا مانگتے تھے, خود اپنے لیے, اپنے بال بچے کے لیے, اللہ تعالیٰ میرے اچھی نسل دیجیے, اچھا داماد دیجیے, اچھی بہو دیجیے, اچھی بیٹی دیجیے, اچھا بیٹا دیجیے. ظاہر بیٹا داماد تو بیٹا ہے, بہو تو بیٹی ہے. بہو اور بیٹی بھی آپ کو بتا دیں, بہو اور بیٹی بھی آپ کو بتا دیں, ایک سماج میں آپ اکثر سنتے شکایت کہ بہو اور ساس میں بن نہیں رہا ہے, اس میں سماج کا غلط کنسپٹ بھی ہے. کیا غلط کنسپٹ ہے, بہو جب آ جائے گی نا, گھر کا سارا کپڑا وہی دھوئے گی, سارا برتن وہی مانجے گی, ساری سبزی وہی کاٹے گی, سارا چولہا چکی وہی سنبھالے گی. جبکہ ہونا یہ چاہیے, عقل مند گھرانے میں جو دیکھا, جو عقل مند لوگ کا گھرانہ ہوتا ہے, وہاں سب کو ڈیوٹی باری باری ہفتے بانٹ دی جاتی ہے. ایک ہفتہ آپ کو یہ کام کرنا ہے, ایک ہفتہ آپ کو یہ کام کرنا ہے, ایک ہفتہ یہ آپ کو کام کرنا. اور بیٹی سے لوگ کیا کام کرتے ہیں, بیٹی کام نہیں کرے گی, جب شادی ہوگی, جب سسرال جائے گی, وہاں جا کے کھٹے گی. یہ بیوقوفی ہے, بتا رہے ہیں. اگر آپ بیٹی کو بٹھائی ہوئی ہیں اور بہو کو کھٹا رہی ہیں, تو جانتے اس کا میادہ کہاں بھوگے گی بیٹی, جہاں سسرال جائے گی وہاں بھوگے گی وہ. اور ہم جہاں دیکھا, جہاں ساس بہو کا حق ادا کرتی ہے, وہاں دیکھا اس کی بیٹی کی قسمت اچھی رہتی ہے, جہاں جاتی ہے اس کو چین سکون ملتا ہے. اب کہیں غلط ہو جائے تو الگ ہو سکتا ہے, غلط تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت, لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ساس بہو اور بیٹی میں زیادہ فرق نہیں کرتی, بولتی کہ نہیں دونوں میری بیٹی ہے, تو بیٹی جہاں جانتی ہے وہ خوش رہتی ہے. ایک واقعہ بتا رہے ہیں, مولانا جب بستر پہ گرے ہوئے تھے مریم میں, ایک ماں بیٹی آئے ابو کے پاس. وہ لوگ ابو کو جانتے تھے, ہم نہیں پہچانتے تھے, پریشان تھی. ایک دو تین دفعہ میرے سامنے آئی تھی, نوشاد بھائی شادوں پہ تھے, یاد پڑ رہا ہے. لیکن وہ شکایت کر رہی تھی کہ میری بیٹی کو میری ساس ایسے پریشان کر رہی ہے, ویسے پریشان کر رہی ہے. ایک دن ہم نے اس سے پوچھ لیا سوال, ایک سوال پوچھ سکتے ہیں, اگر برا نہیں مانی ہے بات پوچھیے.
سچ سچ بچائیے، آپ جب اپنے گھر کی بہو بن کے آئی تھی آپ کی ساس آپ سے خوش تھی ہیں؟ جانتے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اسی لیے کوئی ماں اپنے بیٹی کو جب کہیں بہو بنا کے بھیجے، یہ سکھا کے بھیجے بیٹا تم کو بھی ایک دن ساس بننا ہے. اگر تم کسی کو ستاؤ گی، تمہاری بھی بہو تمہارا بھی داماد آ کے تم کو ستائے گا. ہو سکتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ بال بچہ نہیں دے، تمہارے بھگنے کو، تمہاری بھگنی کو، تمہاری بھتیجا کو، تمہاری بھانجی کو، تمہاری بھتیجی کو اللہ تعالیٰ پریشان کرے اور اس کا دکھ تم محسوس کرو گے. اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ شادی سے پہلے ہی، رشتے کی بات چلنے سے پہلے ہی انسان دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اچھی بہو دے، اچھا داماد دے، اچھا بیٹا دے، اچھی بیٹی دے. اور اس کے ساتھ جب رشتے کی بات چلے تو چاہیے، رسول نے فرمایا کہ جب انسان اپنی زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ لے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ ضرور کر لیں کہ ہم یہ کام کریں کہ نہیں کریں. استخارے کی نماز ضرور پڑھیں جب بھی رشتے کی بات آئے، یا زندگی یا جیون یا لائف میں کوئی بڑا فیصلہ لینے کی بات موقع آئے تو استخارہ ضرور پڑھیں. آج ہی میرے پاس ایک آدمی آیا ہوا تھا کچھ کام سے، مدد سے، مشورہ لینے کے لیے. ہم نے کہا استخارہ ضرور پڑھیے، کام بس بظاہر بہت اچھا ہے، حق حلال کا ہے، حق حلال کھانا بھی چاہیے، کمانا بھی چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے، عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. تو ہم نے کہا کہ استخارہ ضرور پڑھ لیجیے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا ہے وہ صحیح ہے اور آگے چل اس کا رزلٹ غلط نکل جائے. اسی طرح سے جب رشتہ کی بات چلے تو استخارہ ضرور پڑھیے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھیے. اور وہ روایت صحیح نہیں جس میں کہا گیا استخارہ 7 دفعہ پڑھا جائے، اور وہ بھی روایت صحیح نہیں ہے کہ استخارہ کی نماز رات ہی پڑھی جائے، اور یہ بھی روایت صحیح نہیں کہ استخارہ آن لائن پڑھا جائے. استخارہ جس کو معاملہ خود استخارہ پڑھنا، اس کے گھر والے پڑھیں گے، اس کے ماں باپ پڑھیں گے، اس کے بھائی بہن پڑھیں گے. جب بات آئی بال بچے کی کہ دعا مانگنے کے، اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر کے بھی آزماتے ہیں. ایک واقعہ ہے، قرہ بن ایاس المزنی نقل کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک صحابی رسول کے پاس آئے ہیں، ان کے پاس بچہ تھا، اس کو بہت پیار کر رہے تھے. رسول نے کہا تم کو اپنے بچے سے پیار ہے؟ انہوں نے کہا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار ہے، بہت محبت ہے. کچھ عرصے کے بعد آئے ہیں، رسول نے پوچھا نہیں تمہارا بیٹا، تمہارا بچہ، تمہارا بچوا، تمہارا نور نظر؟ انہوں نے فرمایا بہت افسوس کے ساتھ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچہ میرا بیٹا انتقال کر گیا. رسول نے کہا جس سے تم کو تمہارا بیٹا پیارا ہے اسی طرح سے تم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچے کو اس لیے اٹھایا کہ قیامت کے دن تمہارا بچہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل کر دے گا. اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بال بچہ دے رہے ہیں پھر چھین لے رہے ہیں، اس پر گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. وہ اس کے بھوش کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے رہے ہیں کہ ماں باپ کو جنت پہنچائے گا ہاتھ پکڑ کر کے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے شاید روایت ہے، اگر میں یادداشت دھوکہ نہیں دے، انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی لمبی نماز پڑھے، خوب روزہ رکھے، جہاد کرے، تلاوت کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، نیکی کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، لیکن مصیبت آنے پر صبر نہیں کرے، لیکن پریشانی آنے پر صبر نہیں کرے، اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان کھوٹا ہے. ایمان کی پہچان یہ ہے کہ کتنی بھی مصیبت آئی آپ صبر کیجیے کہ نہیں، آپ بولیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ بہتر دیا ہے، جو فیصلہ کیا وہ بہتر کیا ہے. جب بات ہے بچے کی دعا کرنے کے لیے کہ بچہ میرا اللہ تعالیٰ بال بچہ اچھا دے، تو بچے سے پہلے ظاہر ہے آپ گھر کا انتظام کیجیے گا. بچے سے پہلے گھر کا انتظام کیجیے گا. کیا دیکھتے ہیں جب کسی لڑکے کا رشتہ چلتا ہے، خاص کر کے لڑکے کا، تو لوگ بولتے ہیں اگر گھر میں جگہ ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو ماں باپ بیٹے سے کیا بولتے ہیں، بیٹا آپ بیوی کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ کا انتظام کیا ہے، گھر بنایا ہے، کمرہ بنایا ہے، فلیٹ لیا ہے، مکان لیا ہے. مکان لینے پہ آپ کو بتا دیں رسول کا طریقہ کیا تھا، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا تھا رسول کا، کوئی بتا سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ سکھائے تھے گھر میں داخل ہونے کا، کوئی بتا سکتا ہے؟ سلام کریں، کہ بولے سلام کر کے آنا چاہیے. کوئی اور جواب؟ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں دعا پڑھ کے. کیا دعا؟ ادھورا جواب ہے. یہ بول رہے ہیں کہ دعا پڑھنا چاہیے. کیا بولا؟ بسم اللہ
بسم اللہ خرجنا علیہ توکلنا ہی بول رہے ہیں، لیکن یہ سنت سے جو چیز ثابت ہے، جو سنت سے ثابت ہے، ہم وہ جاننا چاہ رہے ہیں، چونکہ ہم لوگ سنی مسلمان ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ رسول نے فرمایا تھے جب تم میں سے کوئی شخص گھر میں داخل ہو یا کمرہ میں داخل ہو یا کسی دروازے میں داخل ہو، یہ مسجد کی بات نہیں ہو رہی، مسجد کی بات الگ ہے، مسجد کا حکم الگ ہے، ذہن میں رکھیے گا، تو وہاں پر سب سے پہلے اس کو بسم اللہ کرنا چاہیے، بسم اللہ، اور پاؤں اندر داخل ہونے وقت اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھنا چاہیے، السلام علیکم، یہ صرف اتنا السلام علیکم۔ اس سنت پہ کتنا آدمی عمل کر رہا ہے؟ پھر لوگ پریشان ہیں کہ میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، میرے گھر میں بہت الجھن ہے، سنت کے مطابق تو ہم لوگ زندگی گزار نہیں رہے ہیں، ادھر آ جائیے، اندر آ جائیے، سنت کے مطابق تو ہم لوگ زندگی گزار نہیں رہے ہیں، پھر پریشانی آ رہی تو پوچھ رہے ہیں کہ چین سکون نہیں ہے، مولانا صاحب کچھ دعا بتا دیجیے، گھر میں آسمی چکر ہے، جادو ٹونا کا چکر ہے، شیطانی چکر ہے، جھٹکے کا چکر ہے۔ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد السلام علیکم بولنا چاہیے، گھر میں کوئی رہے نہ رہے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جب کمرے کا دروازہ کھولیے گھر کے اندر تو وہاں پہ بسم اللہ ضرور پڑھیے، جب دروازہ بند کیجیے تب بسم اللہ پڑھیے، الماری ہی ہو، ڈویر ہو، دراز ہو، صندوق ہو، صندوقچہ ہو، بکسا ہو، جب بھی کھولیے بسم اللہ کر کے کھولیے، اور جب بھی بند کیجیے بسم اللہ کر کے بند کیجیے، اس لیے انشاءاللہ شیطان اس چیز میں گھس نہیں سکے گا، اس چیز میں شیطان گھس نہیں سکے گا۔ جب بات آئی بسم اللہ کرنے کی گھر میں داخل ہوتے ہو، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا آدمی آ رہا ہے جو بسم اللہ نہیں پڑھا تو کیا ہوگا؟ آپ کا تو رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا، آپ کے رنگ، ہم ایک بات بتا رہے ہیں جو آپ کسی عالم سے آج تک سنا نہیں ہوگا، آپ کے رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا، بتا دے رہے ہیں، اس کا جواب ہم بتا رہے ہیں۔ رسول کی ایک روایت ہے، ہم بھول نہیں سکتے کہ لا یاکل طعامک الا متقی یا الا مومن، کہ تمہارا کھانا صرف متقی یا مومن ہی کھائے، یا مومن کا لفظ ہے یا متقی کا لفظ ہے، کہ تمہارا کھانا صرف متقی ہی کھائے یا مومن ہی کھائے۔ ارے ہم کس کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں؟ گنڈا کو، سیٹ کو، سسرال والے کو، نریئر والے کو، دریال والے کو، ننیال والے کو، غریب کو نہیں کھلانا چاہتے ہیں، شریف انسان کو نہیں کھلانا چاہتے ہیں، جو وزندار ہے اس کو کھلانا چاہتے ہیں، بھلا تو جتنے کرپٹ ہو، غلط ہو، ظالم ہو، غلط لائن کا ہو، عالمی کیوں نہیں رہے؟ کہہ رہے ہیں اللہ سلام کہ تمہارا کھانا صرف مومن ہی کھائے، مطلب غیر مسلم کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں، غیر مسلم کو کچھ کھلا نہیں سکتے، کھلا سکتے ہیں، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ جس کو آپ دعوت پہ بلا رہے ہیں اپنا دوست سمجھ کر کے، تو وہاں پر آپ کو اچھائی انسان کو بلانا چاہیے، رنگدار کو نہیں، گنڈا کو نہیں، نیتا کو نہیں، عالم کو نہیں، ملا کو نہیں، شاہ صاحب کو نہیں، سیٹ کو نہیں، کرسی والے کو نہیں، آفس والے کو نہیں، طاقت والے کو نہیں، بلکہ اس کو جو شریف ہو، آ جائیے اندر، ادھر آئیے، جو بلکہ جو اس کو کھلانا چاہیے، جو نہیں ادھر آ جائیے نا، پھر آنے میں ہو سکتا کوئی پیچھے سے آئے، آپ آ جائیے ادھر، کہ جو شریف اس کو اپنے خاص خصوصی دعوت میں بلائیے، برے کہ اب کسی کو کھلانا چاہ رہے ثواب کے لیے سے، آپ دنیا جہاں میں پوری دنیا کو کھلائیں، کوئی منع نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، اس کی مثال دے رہے ہیں۔ ایک روایت ہے رسول ہم فرماتے ہیں، اب دیکھیے گا اکثر بہت سارے جگہ ضعیف حدیث سے کوٹیشن کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں حدیث کو مرچا لگتی ہے بغیر مخلد لوگوں کو۔ ایک ضعیف روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مومن کا کھانا کھاؤ گے نا، مومن کا کھانا، تو تمہاری بیماری چلی جائے گی۔ کیا ہوگا؟ تمہاری بیماری چلی جائے گی۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن آپ کو بتا دیں اس حدیث پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عمل کیا ہے، واقعہ بہت مشہور ہے۔ امام شافعی نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان سے عمر میں بھی بڑے ہیں۔ ایک دن امام شافعی نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کو دعوت دی۔ کیا نہیں، امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد امام شافعی کو دعوت دی، ہاں یاد آ گیا، امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد امام شافعی کو دعوت دی،
بیٹی کو اور بیوی کو کہا آج میرے استاد آ رہے ہیں، اور گھر بہت چھوٹا، بیچ ایک پردہ. جب امام شافعی رحمۃ اللہ آئے تو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کھانا پیش کیا. کھاتے گئے. اب بیٹی پکاتے پریشان، نہیں ابھی بیٹی اور ماں تو کچھ نہیں ہوا. پھر رات میں ان کی بیٹی نے وضو کا برتن رکھ دیا کہ امام شافعی رات میں اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے. میرے باپ کے استاد ہیں، تہجد گزار ہیں، متقی ہیں، ولی ہیں، دنیا میں ان کا ڈنگا بجتا میرے باپ کے استاد کا. جب صبح میں اٹھتی بیٹی دیکھتی وضو کا پانی ویسے رکھا ہوا ہے. بولتی اپنے باپ سے بیٹی کہ ابا جان آپ بولتے کہ میرے استاد بہت دیندار ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، دبا کے تو کھائے ہیں رات میں، اور رات میں تہجد بھی نہیں پڑھے ہیں. دیکھیے نئی نسل اگر کوشچن پوچھے نا، اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، سمجھنا چاہیے پوچھنا کیا چاہ رہا ہے یا پوچھنا کیا چاہ رہی نئی نسل. تو امام احمد حنبل چاہتے تم بیٹی کو ڈانٹ کے خاموش کر سکتے تھے یا کوئی جواب دے سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ بہتر ہے تم میرے استاد سے خود پوچھے تو زیادہ بہتر ہے، میرے استاد سے تم خود پوچھتے تو زیادہ بہتر ہے. تو پردے سے پیچھے انہوں نے کہا نا کہ دیکھیں میری استاد محترم اگر اجازت دیجیے، گالم گلوچ نہیں کر رہے، بدتمیزی نہیں کر رہے، چلا نہیں رہے ہیں، یار یہ نہیں بولے کہ بتا نہیں آپ انہوں بولتے استاد محترم اجازت دیجیے کچھ بولے. پوچھو میری بیٹی آپ سے پردے سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے. یہاں مولانا صاحب آتے گھر میں تو پردہ ختم ہو جاتا ہے. مولانا صاحب نے فرشتے ہیں، اب مولانا صاحب جب بیٹی لے کے بھاگ جاتے نا تو پھر آپ گل جاتے ہیں کہ مولانا صاحب میری بیٹی کو لے کے بھاگ گیا. ارے بھائی وہ بھی تو انسان ہے نا، یہ فرشتہ تھوڑی ہے، نبی رسول تھوڑی ہے کہ فرشتے اس کو بچا کے رکھیں گے. مولانا جب گھر میں آئے تو اسے پردہ ہونا چاہیے، بتا دے رہے، سوائے اپنا بھانجا ہو، اپنا بھتیجا ہو، اپنا بھگنا ہو، اپنا ناتی پوتا ہو، وہ الگ بات ہے. تو امام احمد بن حنبل بولتے ہیں اپنے استاد سے کہ میری بیٹی آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی ہے. بولے پوچھیے. انہوں نے کہا کہ شیخ گستاخی معاف ہو، کہا گیا کہ مومن ایک آنت کھاتا، آپ رات میں اتنا کھا لیے دبا کر کے، اور رات میں آپ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے. امام شافعی رحمۃ اللہ مسکراتے ہیں، بولتے بیٹی تمہارا سوال بالکل صحیح ہے، تمہارا جواب یہ ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ تکلیف تھی کچھ عرصے سے، اور حدیث ہے کہ جو مومن کا کھانا کھائے گا اس کو شفا ملے گا، اسی لیے ہم نے رات میں دبا کے کھایا اور صبح ہوتے ہوتے میری تکلیف ختم ہو گئی. کیا حال ہے؟ حدیث ضعیف حدیث پر امام احمد بن حنبل کے استاد امام شافعی عمل کر رہے ہیں. ایک تو وہ ہو گیا. اب دیکھیں تمہارا دوسرا مسئلہ کہ ہم رات میں تہجد نہیں پڑھا، وضو کا پانی اسی کے ویسے ہی رکھا رہ گیا، رات بھر ہم سوئے نہیں ہیں. ایک آیت ہے، دیکھیں ذہن سے میری اتر دی ہوئی آیت، رات بھر ہم اس آیت پر غور کرتے رہے، اس سے ہم کیا کیا مسئلہ نکال سکتے ہیں. رات بھر میں ہم نے اس آیت سے، صرف ایک آیت کے ٹکڑے سے 100 مسئلہ نکال لیا. اور اگر ہم بولیں گے آج کے عالم سے کوئی مسئلہ پوچھ لیجیے گا نا، جہاں 3 سے 4 مسئلہ ہوگا نا بغل جھانکنے لگیں گے. ایک عالم نہیں 2-3 عالم سکہ راج الوقت ہیں، ان کے یوٹیوب پر بہت ان کے فالوور ہیں، لیکن جو لوگ ان کی تقریر سن چکے ان کا کہنا ہے کہ ایک ہی تقریر کو پھینکتے رہتے ہیں، وہ ہر جگہ سنتے کان پک جائے گا. اور وہ ایک آیت کے ٹکڑے سے انہوں نے رات میں 100 مسئلہ نکال لیا. انہوں نے کہا میرا وضو ٹوٹا کا، ہم اسی جاگی ہوئے حالت میں رہے اور اسی سے ہم فجر کی نماز پڑھ لیا، فجر میں بھی مجھے وضو تازہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اگر آپ اچھے انسان کا کھانا کھائیے گا، واللہ العظیم کی زندگی میں آپ کا اثر پڑے گا. ہم اپنے آنکھ سے دیکھا ہے، واللہ العظیم. ایک مریض آیا ہوا تھا دم کرانے کا، بچہ نہیں ہو رہا تھا 8 سال سے. ہم نے کہا تھا یا تو میرے پاس 40 دن آئیے یا 70 دن آئیے یا 90 دن آئیے. ہوتا کیا تھا 40 دن پورا نہیں کر پاتے تھے، گھر سے کوئی بلاوا جاتا تھا چلے جاتے تھے. ایک دفعہ 40 دن پورا ہو گیا، ہم نے کہا تھا آپ کم سے کم 70 دن پورا کر دیجیے. 70 دن پورا ہونے میں لگتا ہے 3-4 دن باقی تھا، 2-3 دن، 67 یا 68 دن ہوا تھا. فون آ گیا کہ امی کی طبیعت سیریس ان کی، والدہ کی. اب ظاہر والدہ تو تھوڑی کوئی رکے گا، بولا جائیے جلدی سے. یہ لاک ڈاؤن سے لگنے سے کچھ پہلے کی بات ہے. ایک دن ہوا کیا، صبح میں آئے تھے میرے پاس مارننگ میں، اس وقت میں ہم مریض کو گھنٹوں پر دم کرتے تھے، 3-3 گھنٹہ 4-4 گھنٹہ. تو ناشتہ کر کے نہیں آتے سویرے میں. ہم دیکھا مسافر آدمی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا اپنے کسی رشتے دار کے یہاں پریشان ہیں، تو ہم نے کہا کہ کھجور لے لیے آپ، کھا لیے، وائف کو کھلا دیجیے. جب وائف کو کھجور پیش کر رہے ہیں تو کھا نہیں رہی.
ہر روز وہ گھر سے کھانا کھجور لے کے آتے تھے. اب میری دم کی بھی کھجور رکھی ہوئی تھی فریج میں, وہ کھانے کو تیار نہیں. جب کھلایا تو بہت روئی ان کی وائف نہیں روئی تھی, ان پر جو سواری تھی وہ رو رہی تھی, بہت روئی. تب سمجھ میں آیا کہ کھانے کا بھی ایسا پڑتا ہے, آدمی مانتے نہ مانے. اس لیے حلال کا کھائیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چین سکون دیں گے, برکت دیں گے, نہیں تو پھر مشکل ہوگا. بات اس پہ چلی تھی کہ تمہارا کھانا مومن ہی کھائے, ویسا کھانا جو آپ چاؤ سے دعوت دیتے ہیں کہ میرا خاص ساتھی آ رہا ہے, خاص مہمان آ رہا ہے. باقی آپ دنیا جہاں کو کھلائیے نا, اللہ تعالیٰ ثواب دیں اور آپ کو برکت دیں کہ آپ پوری دنیا کو کھلائیے. آج جب بات آئی کھلانے کی اور گھر میں داخل ہونے کی, ہر ماں باپ چاہتا نہیں ہے کہ اپنے بچے کو اچھا سے اچھا گھر بنا کے دیں دنیا سے جانے سے پہلے. یاد رکھیے اگر صحیح تربیت نہیں دیا سب اس سے چھنا جائے گا, سب اس سے کسی وقت بھی چھنا جائے گا. اور اگر اس کو صحیح تربیت دے کے جائے گا اللہ جاتی, اگر اس کے پاس نہیں بھی رہے گا تو اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کے دیں گے اس کو اللہ جاتی. جب بات آئی گھر کی, گھر بنا کے دینے کی, آج کل ہوا چلی ہوئی ہے, دیوار میں بھی لوگ ٹائلس لگا رہے ہیں, دیوار میں بھی لوگ ماربل لگا رہے ہیں. جہاں تک بات بتائیں آپ لوگ لگے گی میری بات تکلیف, یہ گنوار انسان کی پہچان ہے. ٹائلس دیوار میں لگانے کی چیزیں نہیں ہیں, ٹائلس دیوار میں لگانے کی چیز نہیں ہے. صرف 3 جگہ ٹائلس دیوار میں لگتی ہے, باورچی خانے میں, لیٹرنگ میں اور باتھ روم میں. باقی چوتھی جگہ ٹائلس دیوار میں نہیں لگائی جاتی ہے. ماربل بھی نہیں لگایا جاتا ہے. ماربل زمین میں لگائی نا, کون منع کر رہا ہے؟ فرش میں لگائیے. اور جب بات ہے فرش میں لگانے کی, ماربل گھر کے انٹرنس پر ایسا ماربل, ایسا ٹائلس مت لگائیے کہ برسات میں کوئی پھسل جائے, کوئی بوڑھا, کوئی مریض. ایسا ٹائلس مت لگائیے گا کہ کل کو ابھی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے, کولہا پسلی. اور جو آیت ہم نے پڑھا کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا, اس کے ضمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے تفسیر کہ جب انسان نماز کو ضائع کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, کپڑے پر خوب فضول خرچی کرے گا, گھر پر خوب فضول خرچی کرے گا, سواری پر, گاڑی گھوڑوں پر خوب فضول خرچی کرے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں مسلمانوں میں؟ ہم ایسے لوگ کو جانتے ہیں, ہم نام نہیں بتائیں کسی کا, آپ لوگ جاننے اپنے آس پڑوس میں دیکھیے گا, گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہر 2-3 سال پر ٹائلس توڑا جاتا ہے, نئی ٹائلس لگائی جاتی ہے بلا وجہ کا. ہر 2-3 سال پر گھر کے ڈیکوریشن کو توڑ کر کے, نوچ کر کے, پھینک کر نیا ڈیکوریشن کرایا جاتا ہے. ایک ہوتا نہیں وائٹ واشنگ ہو رہی ہے, ہر 2 سال 1 سال پر وہ چلے گا, ٹھیک ہے, پیسے کی بربادی ہے. وہ پیسہ بچا کے رکھیے, بال بچوں کو کام آئے گا, اس کے کھانے میں کام آئے گا, اس کے علاج معالجے میں کام آئے گا, اس کی پڑھائی میں کام آئے گا, اس کی شادی بیاہ میں کام آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمانے والا, تو تبدیل کان اخوان الشیطان, شیاطین وکان الشیطان ربی کفورا. کیا فضول خرچی نہیں کیجیے گا, فضول خرچی کرنے شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور زیادہ تر مسلمان آج کل یہی کر رہا ہے. کیا وجہ؟ نماز کا تو حق ادا کر نہیں رہا, نہ الحدیث, نہ دیوبندی, نہ بریلوی, نہ سنی, نہ شیعہ, نہ شافعی, نہ مالکی, نہ حنبلی. اور ہر انسان بھرم میں کہ بس ہم ہی تو جنتی ہیں, باقی سب جہنمی ہیں. تو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ گھر پر دھیان رکھیے کہ ہم گھر پہ کیا ماحول بنا رہے ہیں. اور گھر کے ماحول بنانے پر بات یاد آ رہی ہے, قیامت کی ایک نشانی بتائی گئی تھی کہ لوگ در و دیوار پر پردہ لٹکائیں گے. ایک ہوتا ہے کہ دروازے پہ پردہ لٹکا رہا ہے, ایک بات ہوتی ہے کہ نہیں کھڑکی پہ پردہ لٹکا رہا ہے, ایک بات ہوتی ہے کہ نہیں روشن دان پر پردہ لٹکا رہا ہے. یہاں لوگ در دیوار پر پردہ لٹکائیں گے. آج کل کیا جو فیشن چل رہا, ہوا چل رہی ہے, دیوار پر اسٹیکر مارنا, کیا یہی ہے؟ اسی پیشن گوئی کے بات متعلق رسول ہم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب لوگ در دیوار پر پردہ لٹکائیں گے. اس کی کوئی تک نہیں ہے. یہ سب چیز سے پرہیز کیجیے گا, تبھی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی برکت دیں گے. جب بات آئی تربیت دینے کی, بچے کو دعا دینے کی, بچے کی پیدائش کے وقت وہی گارجین غلطی کرتا ہے, سب سے بڑی غلطی کرتا ہے, جو پوری زندگی بچہ بھوگتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا ملنے کے لیے, ان کی خلافت کا زمانہ ہے. پوچھا تمہارا نام؟ آگ. تمہارے باپ کا نام؟ آگ. تمہارے دادا کا نام؟ آگ. تمہارے قبیلہ کا نام؟ آگ. یعنی عربی میں آگ کے لیے بہت سارا لفظ آتا ہے, وہی لفظ اس نے استعمال کیا الگ الگ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوڑ کے جاؤ, تیرا علاقہ جل کے بھسم ہو گیا. جب جا کے دیکھتا تو دیکھتا پورا علاقہ جل کے بھسم. نام کا بہت اثر پڑتا ہے, نام کا بہت اثر پڑتا ہے, ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اور ہمارے گارجین کیا کرتے ہیں,
فلم کی کوئی رنڈی ہے اس کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ رہے ہیں, کوئی بدکار عورت اس کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ رہے ہیں, کوئی کھلاڑی اس کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ رہے ہیں, کوئی ننگا ہے اس کے نام پر اپنے بال بچے کا نام رکھ رہے ہیں. اتنا بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بچے کا نام کسی بڑے نیتا کے نام پر رکھ دے جو اچھا سیوا کیا سماج کا, کسی ایسے انسان کے نام پر رکھ دے جو بڑا سائنسدان تھا جس نے سماج کو بہت اچھا کر کے دیا, وہ بھی نام رکھتا ہے نا, تو چلتا چلو بھائی اچھا نام رکھا. ایسے سے ننگے لوگ کو نام رکھ رہے ہیں جو شادی کے بغیر رشتہ بنا رہے ہیں لڑکیوں سے, عورتوں سے, سماج سے. اس کا بھی اثر بچے پڑھتا ہے. بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے. جب بچے کا نام یاد پر بات آئی, ایک بچوں کا سیریل آتا ہے, اب پی سی گیم بھی ہے, موبائل گیم بھی ہے, اور کمپیوٹر گیم بھی ہے, اور ٹی وی پر بھی گیم آتا ہے, اور اس کا سیریل بھی کارٹون ہے بچوں کا, اسٹریٹ فائٹر. اس میں جو ولن ہے, اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے, اس کا نام شاید بائسن ہے, ایسے کچھ نام ہے, بائسن یا بائسن ایسے کچھ نام ہے. جب بچے کا نام بچے کے سامنے اس کا نام دیجیے گا, اس کو لگے گا وہی ولن ہے, اسٹریٹ فائٹر کا وہی ولن ہے. لیکن حقیقت میں بائسن کس کا نام ہے؟ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فائٹر گزرا ہے, افریقہ کا بہت بڑا فائٹر گزرا ہے جنگ آزادی کا. جیسے ہندوستان میں وہابی مومنٹ بہت مشہور ہوا جنگ آزادی کا, اس کے نام کے ساتھ بائسن لگا ہوا تھا. دیکھیے دنیا آپ کے نس نس سے واقف ہے. آپ بھلے ہمارے علماء جاہل ہیں اپنی تاریخ سے, اپنی ہسٹری سے, دنیا آپ کے ایک ہسٹری پر نظر رکھی ہوئی ہے. ایک اچھے انسان کا نام ولن میں ڈال دیا. آپ کے بچے کے ذہن میں اس کے بارے میں نگیٹو تھاٹ آئے گا, غلط سوچ رہے کہ ولن ہے. ایک نام اور بتا رہے ہیں آپ کو, ایک کہانی ہے جنگل بوائے کی, موگلی. کچھ لوگ موگلی بولتے ہیں, کچھ لوگ موگلی بولتے ہیں. اس میں جو ولن اس کا نام ہے اکبر, جو شیر ہے, جو اس کا دشمن ہے. اس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ حقیقت میں افغانستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے, بہت انصاف پسند, پبلک کا بہت خیال کرتا تھا. اس کا نام اکبر تھا. اب بتائیے اس سیریز میں, اس کہانی میں دشمن کا نام, ولن کا نام رکھ دیا جا رہا ہے. ارے ہمارے ماں باپ کو ہوش نہیں ہے. اب جب قوم کا فیوچر بگڑتا ہے تو ہمارے بچے روڈ پہ جا کے ہنگامہ کرتے ہیں, آکروش کرتے ہیں, دھرنا پہ بیٹھتے ہیں, وزیر اعظم کو گالی دیتے ہیں, نیتا کو گالی دیتے ہیں, سماج کو گالی دیتے ہیں, جج کو گالی دیتے ہیں. گالی دینے سے مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا؟ کوئی بتائے گالی دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ جیسے کیجیے پولیس تھانہ بند کیجیے, سب آدمی گالی دے گا, کام بن جائے گا. جو کام بننا بھی ہوگا وہ بھی کام بگڑ جائے گا. جو کام بننا بھی ہوگا وہ بھی کام بگڑ جائے گا. جب بات آئی بچے کے نام, بچے کے اثر, کہ اثر کیسے پڑتا ہے, ہم ابھی کیا بولا کہ حق حلال کا کھانا چاہیے. اب حرام کا کھائیے گا تو آپ کو اثر فائدہ نہیں ہوگا. کیا ہے کولڈ ڈرنک میں جو آتا ہے, ہم کسی کمپنی کا نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں, جس کو سافٹ ڈرنک بھی لوگ بولتے ہیں, اس میں زیادہ تر جو آتا ہے اس میں نشہ رہتا ہے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں. مجھے یاد ہے سعودیہ میں ہم اپنے کمپنی میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک مصری تھا میرے ساتھ, ایک سری لنکا کا تھا, اور ایک کیرلا کا لڑکا تھا, اور ایک افغانستان کا تھا, ایک بنگلہ دیشی تھا. شرط لگی نہیں کہ 2 لیٹر کا کولڈ ڈرنک ایک دفعہ کون پی جائے گا. ہم نے کہا کہ ہم پی جائیں گے ایک سانس میں, یعنی ایک دفعہ میں پینا شروع کی تو رکیں گے نہیں. اور واقعی میں ہم پورا 2 لیٹر ایک دفعہ پی لیا. ہمیں لگتا ہے 2 لیٹر نہیں تھا, 2.25 لیٹر تھا, اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ دیا ہوا تھا ایکسٹرا. بعد میں پتا چلا ادھر ہندوستان آنے کے بعد, یہ لگتا ہے کہ 2017-18 میں خبر چھپی تھی, یا 14 میں, ہم بھول رہے ہیں, پندار میں ایک اردو اخبار میں چھپا تھا, فرنٹ پیج پہ. دیکھیے بڑی نیوز کو لوگ بڑا کر کے نہیں چھاپتے, جب ہونا چاہیے اس کو بڑا ہائی لائٹڈ سرخی میں. چھوٹی سی خبر چھپی تھی کہ کولڈ ڈرنک کی جو قسم آتی ہے زیادہ تر میں الکوہل کا ماترا رہتا ہے. اب بتائیے الکوہل آپ پیجیے گا, آپ کی نماز قبول ہوگی, آپ کے روزہ قبول ہوگا. اور یہاں پتہ چلا اہل حدیث کی مسجد میں قرآن جس دن مکمل ہوا 18-19 رمضان کو کولڈ ڈرنک بانٹا گیا مسجد میں. یہ اہل حدیث ہیں, جنت کے ٹھیکیدار ہیں, چلتے کودتے جائیں گے مسجد میں جنت. وہابی لوگ ہیں غیر مقلد, اور اس میں نشہ پڑا ہوا ہے. یہ کہہ کے نہیں بچیے گا کہ میرے نہیں معلوم تھا. وہ کمپنی آپ کے بھائیوں پر بم برسانے میں حصہ لے رہی ہے, اتنا ہی کافی ہے اس کا بائیکاٹ کرنے کے لیے. اس کا بائیکاٹ کرنے اتنا ہی کافی ہے. تو کوشش کیجئے کہ ہم چاہتے ہیں اگر ہماری زندگی میں چین سکون رہے,
سماج میں چین سکون رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر پہلو پر نظر رکھیں کہ ہم کوئی پہلو سے غلط نہیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں جا رہے، ہم سنی مسلمان نہیں کرا رہے ہیں جی۔ محرم میں کھانا اچھلنے کا نام سنی مسلمان ہیں؟ واللہ العظیم اکھاڑے میں اچھلنا سنی مسلمان کی پہچان ہو نہیں سکتی، واللہ العظیم۔ جھوٹے پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت، جھوٹے پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت، جھوٹے پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت، نہیں تو اللہ تعالیٰ حق قبول بال کر بات ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے محرم نہیں منایا، امام مالک رحمۃ اللہ نے محرم نہیں منایا، امام شافعی رحمۃ اللہ نے محرم نہیں منایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے محرم نہیں منایا، پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اس سے محرم نہیں منایا، اور ہم آئے 2 دن کے مسلمان محرم منا رہے ہیں۔ اب کولڈ ڈرنک پر بات بتا دیں، اور کولڈ ڈرنک میں صرف نشہ نہیں ہے، یہ میڈیکل رپورٹ ہے کہ ہڈی کو، لیور کو، آنت کو، گردے کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ہم سے بڑھ کے کوئی گدھا نہیں ہم بولیں گے کہ اپنے ہاتھ سے زہر خرید کے پی رہا ہے۔ ہمارے نئے نسل بڑا گھمنڈ سے اسٹیٹس لگاتی ہے کہ ہم کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں ہوٹل میں ناشتے کے بعد یا ناشتے کے ساتھ۔ اور جب بات آئی ناشتے کے ساتھ یا ناشتے کے بعد، جو اس فاسٹ فوڈ آ رہا ہے زیادہ تر آج کل، فاسٹ فوڈ، ہم ماں باپ اس کا خاص کر کے بولیں گے کہ دھیان رکھیے، اس سے بچوں میں بیماری پھیل رہی ہے خطرناک۔ اب کئی بچوں کو دیکھا ہے دنیا سے چلا گیا، اور کئی بچوں کو ایسا دیکھا ہے بچ تو گیا ہے لیکن ماں باپ جھیل رہے، اس کا علاج کرتے کرتے پریشان ہے۔ جو فاسٹ فوڈ آ رہا ہے یہ زہر ہے، اور اس زہر پہ آپ کو بتا دیں جرمنی کی رپورٹ ہے یہ انشاءاللہ 2021 یا 22 کی سروے میڈیکل، کہ فاسٹ فوڈ کھانے سے بچوں میں کرائم کا بھاونا جاگتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کھانے سے بچوں میں کرائم کا بھاونا جاگتا ہے، ہر طرف سے تو ہم ہی جا رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سنی مسلمان بنائے، سن کر کے مسلمان نہیں بنائے، سنت پر عمل کرنے والا بنائے، سنت کا پیروکار بنائے، سنت کا دیوانہ بنائے، سنت کا متوالا بنائے، سنت کے ساتھ جینے والا بنائے، سنت کے ساتھ مرنے والا بنائے، سنت کے ساتھ نبھانے والا بنائے، سنت کے ساتھ کسی سے دوری بنانے والا بنائے۔ الہی اللہ یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام برحمتک استغیث سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على النبي وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربي اني ما انزلت لي من خير فقير ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انا نجدك في نحورهم ونعوذ من شرورهم اللهم انا نجدك في نحورهم ونعوذ من شرورهم اللهم انا نجدك في نحورهم ونعوذ من شرورهم الہی ہم آپ کے ہم تقدیس کی بے عظمت و پاکیزگی بیان کرتے ہیں تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر الہی جسے آپ نے دھرتی پر پیدا کر رکھا ہے الہی ہم آپ کے ہم تقدیس کے بے عظمت و پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر بھی جنہیں آپ نے آسمانوں میں پیدا کر رکھا ہے الہی ہم آپ کے ہم تقدیس کے بے عظمت و پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر بھی جنہیں آپ نے آسمانوں سے بھی پرے پیدا کر رکھا ہے الہی ہم آپ کے ہم تقدیس کی بے عظمت و پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر جنہیں آپ نے آسمانوں زمینوں کے درمیان پیدا کر رکھا ہے الہی ہم آپ کے ہم تقدیس کی بے عظمت و پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر بھی جنہیں کل کو پیدا کریں گے الہی ہم آپ کے ہم تقدیس کی بے عظمت و پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر بھی جن کا علم صرف آپ کے پاس آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ
الہی امامنا کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، قائم نامدار پر، مدینہ والے پر، مدینہ والے پر، اور ان کے اعلی اولاد پر بھی، اور ان کی ازواج مطہرات پر بھی، اور ان کے اصحار پر بھی، اور ان کے خلفائے راشدین پر بھی، اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی، اور پھر ان کے تابعین پر بھی، اور پھر ان کے تابعین پر بھی، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر بھی، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور ان سے پہلے بھی جملہ انبیاء، جتنے انبیاء رسول گزرے ہیں ان کے ماننے والوں پر بھی، ان کے چاہنے والوں پر بھی، ان کے معتقدین والوں پر بھی، اور ان سے محبت نبھانے والوں پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بے سابق المصابیح یقین سب مرخص ہوگا. الہی تمام پر لا تعداد پر مرتبہ پہ ہم درود و درود سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللهم صل علی محمد و علی محمد و صلی علی ابراہیم ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی محمد و ابراہیم ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل وسلم وبارک علی شفیعک شفیعک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى سائر الانبیاء والمرسلین وعلى آلهم واصحابهم اجمعین برحمتک اجمعین الی یوم الدین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. الہی بخش ہمارے دادا دادی کو، الہی بخش ہمارے نانا نانی کو، الہی بخش ہمارا ماما مامانی کو، الہی بخش ہمارے خالہ خالو کو، الہی بخش ہمارے چاچا چاچی کو، الہی بخش ہمارے پھپھا پھوپھی کو، الہی بخش ہمارے ددیال والوں کو، الہی بخش ہمارے ننیال والوں کو، الہی بخش ہمارے نیئر والوں کو، الہی بخش ہمارے دائیں والوں کو، الہی بخش ہمارے بائیں والوں کو، الہی بخش ہم سے آگے والے کو، الہی بخش ہم سے پیچھے والے کو، الہی بخش ہم سے اوپر والے کو، الہی بخش ہم سے نیچے والے کو، الہی بخش نے بھی جو ہم سے قریب، الہی بخش نے بھی جو ہم سے دور ہے، الہی بخش نے بھی جن سے ہمارے تعلقات اچھے، الہی بخش نے بھی جن سے ہمارے تعلقات خراب ہیں. الہی جو نظروں کے سامنے انہیں بھی بخش دیجیو، الہی جو نظروں سے اوجھل انہیں بھی بخش دیجیو، الہی جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے جو لوگ کان دھر کر کے سن رہے ہیں انہیں بھی بخش دیجیو، الہی جو نہیں سن رہے انہیں بھی بخش دیجیو. الہی اکرم فرما دیجیو، الہی رحم فرما دیجیو، الہی غفاری کا معاملہ فرما دیجیو، الہی ستاری کا معاملہ فرما دیجیو، الہی فضل کا معاملہ فرما دیجیو. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں ایسے بھی چکر ہے، یا شیطانی چکر ہے، یا جادو ٹونے کا چکر ہے، یا جھٹکے کا چکر ہے، یا نظر بد کا چکر ہے، الہی ہمارے مریضوں کو صرف شفا کلی اور عاجل عطا نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی آپ نے ہی فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. آپ الہی آپ نے ہی تو فرمایا ہے مَا جِئْتُم بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں یہ سب چکر ہے، الہی ہمارے مریضوں سے شفا کلی اور عاجل عطا نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی ہمارے سے ہم میں سے جن کے گھروں میں یہ پریشانی ہے، صرف ان کے ساتھ صرف شفا کلی اور عاجل عطا نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرض دار ہیں، الہی صرف پردہ غیر سے قرض کی ادائیگی کا روزی روٹی کا ہی انتظام نہ فرما دیجیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی آپ نے ہی تو فرمایا فی السماء رزقکم وما توعدون. الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرض دار ہیں، صرف قرض کی ادائیگی کا روزی روٹی کا انتظام نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی آپ نے تو فرمایا فی السماء رزقکم وما توعدون. الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرض دار ہیں، صرف قرض کی ادائیگی کا روزی روٹی کا انتظام نہ فرما دیجیو، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کے توفیق اور گناہ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی آپ نے فرمایا فی السماء رزقکم وما توعدون. الہی آپ میں سے جن کے گھروں میں کنواری مطلقہ یا جوان بہو بیٹی یا بھائی بہن دو بیٹے ہیں، الہی صرف ان کے لیے پردہ غیب سے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیو. الہی ان کا جوڑا ایسا لگا دیجیو، جوڑا ایسا بنا دیجیو الہی کہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی سنور جائے. الہی آپ نے ہی تو فرمایا هو الذی جعلہ نسبا وصہرا. الہی میں سے جن کے گھروں میں کنواری مطلقہ یا جوان بہو بیٹی یا بھائی بہن دو بیٹے، الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیو، ایسے جوڑے کا انتظام فرما دیجیو کہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی سنور جائے. الہی آپ نے ہی تو فرمایا ہے هو الذی جعلہ نسبا وصہرا. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری مطلقہ یا جوان بہو بیٹی یا بھائی بہن دو بیٹے ہیں، الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیو، بلکہ ایسا جوڑا لگا دیو ساری دنیا کا، سارے سنسار کا، کہ دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی حاصل ہو جائے، آخرت بھی حاصل ہو جائے. الہی آپ نے تو فرمایا ہے هو الذی جعلہ نسبا وصہرا. الہی ہم میں سے جن کا جوڑا لگ گیا ہے لیکن ان کی گود سونی ہے، الہی ہم میں سے جن کا جوڑا لگ گیا ہے لیکن ان کی گود خالی ہے، الہی ہم میں سے جن کا جوڑا لگ گیا لیکن ان کی گود ویران ہے، الہی ان کی گود کو توحید والے سے بھر دیجیو، الہی ان کی گود کو سنت والے سے بھر دیجیو، الہی ان کی گود کو رسول کے مت والے سے بھر دیجیو، الہی ان کی گود کو رسول اور ان کی نسل کو رسول کے دیوانے سے بھر دیجیو. الہی ہم میں سے جن کا جوڑا تو لگ گیا ہے لیکن
ان کی گود سونی ہے یا ان کی گود خالی ہے یا ان کی گود ویران ہے. الہی صرف ان کی گود کو نہیں بھر دیجیے بلکہ اس طرح سے بھریے کہ ان کا گود کتاب والے سے آباد رہے, سنت والے سے آباد رہے, رسول کے مت والے سے آباد رہے, رسول کے دیوانے سے آباد رہے, رسول کی محبت نبھانے والے سے آباد رہے. الہی ہم میں سے جن کا جوڑا لگ گیا لیکن ان کی گود سونی ہے, الہی ان کی جو گود کو صرف آباد نہ کر دیجیے بلکہ ان کی گود کو سنت والے سے بنا اور اس کی نسل کو سنت والے سے بھر دیجیے, آباد رکھیو, سدا دن کے لیے آباد رکھیو, سدا دن کے لیے بنا کے رکھیو, سدا دن کے چلا کے رکھیو, سدا کر دن کے آگے بڑھاتے رہیو. الہی آپ کے تمام اسماء و صفات کا واسطہ دیکھ کر بھیک مانگنے سوال کر رہے ہیں. الہی ہمارے گھروں میں برکات نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے محل کمرے میں برکت نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے باورچی خانے میں برکت نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے لیٹرنگ باتھ روم میں برکت نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے آنگن اسارے میں برکت نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے اسارے میں برکت نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے محلہ ٹولے میں برکت نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے ڈسٹرکٹ پر برکت نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے صوبہ پہ برکت نازل فرما دیجیے, الہی ہمارے ملک پر برکت نازل فرما دیجیے, الہی پوری دنیا پر ایسی برکت نازل فرماتے رہیے پہ ہم تعداد مرتبہ کہ ہم آپس میں ایک نیک بن جائیں, ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنے والا بن جائے, ایک دوسرے کا فائدہ دینے والا بن جائے, ایک دوسرے کو سپورٹ دینے والا بن جائے, ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے والا بن جائے. الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت و معافات رفعت توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں. الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت و معافات رفعت توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں. الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت و معافات رفعت توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں. الہی ہم آپ سے دعا نہیں مانگی ہے, الہی ہمیں ظالم اور کافروں کے فتنہ نہ سبب نہ بنائیے. الہی یہ دعا مانگنے سے پہلے کہ الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو. الہی اس دعا کے مانگنے سے پہلے کہ ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو. الہی ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر دیجیو, ہدایت کے بعد اپنے فضل خاص سے اپنے رحمت عطا فرماتے رہیو. الہی ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر دیجیو, اپنے فضل خاص سے عطا فرماتے رہیو. آپ ہی دیالو ہیں, آپ ہی دینے والے ہیں, آپ ہی عطا کرنے والے ہیں. الہی ہمیں اپنے فضل خاص سے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر دیجیو. الہی آپ ہی دیالو ہیں, آپ ہی نشاور کرنے والے ہیں, آپ ہی عطا کرنے والے ہیں, آپ ہی دینے والے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہی جب تک زندہ رکھیو ہر خیر سے, ہر بلائی سے, اچائی سے نماتے رہیو, ہر شر سے, ہر نقصان سے, ہر کمی سے, خرابی سے محفوظ رکھیو. الہی ہمیں جب تک زندہ رکھیو ہر خیر سے, ہر بلائی سے, اچائی سے نماتے رہیو, ہر شر سے, ہر نقصان سے, ہر کمی سے, خرابی سے محفوظ رکھتے رہیو. الہی ہم میں سے جس چیز کو جب تک زندہ رکھیو ہر خیر سے, ہر بلائی سے, ہر اچائی کے ساتھ نماتے رہیو, ہر شر سے, ہر نقصان سے, ہر کمی سے, خرابی سے محفوظ رکھیو. الہی ہم میں سے جس چیز کو جب تک زندہ رکھیو اپنا بنا کے زندہ رکھیو, اپنے حبیب صلی کا متوالا بنا کے زندہ رکھیو, اپنے حبیب صلی کا دیوانہ بنا کے رکھیو, اپنے حبیب صلی کا متبع بنا کے زندہ رکھیو, اپنے حبیب صلی پر نشاور کرنے والا بنا کے رکھیو. ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ ہو, خاتمہ الخیر, خاتمہ اسلام فرما دیجیو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اسی کے ساتھ آج کے مجلس کے برخاست ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا, اس کے صدقہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی دین دنیا آباد رکھیں, اس کے صدقہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کی دین دنیا بنا دیں, اس کے صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والی نسل کو بھی سدا خوش رکھیں دونوں جہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس چھٹی کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.